السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر۔ ناظرین، صحت کے حوالے سے ہم بات کرتے رہے ہیں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نیو بورنز کی، نومولود بچوں کی۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر نومولود بچوں کی صحت کوئی بہت اچھی تسلی بخش نہیں ہے۔ اس صحت کو بہتر کرنے کے لیے جہاں حکومتیں اپنی کوششیں جاری رکھتی ہیں، وہیں عالمی ادارے بھی ان کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں۔ اگست کا جو مہینہ ہے وہ دنیا بھر میں ماں کے دودھ کی افادیت کو اجاگر کرنے کے لیے بریسٹ فیڈنگ منتھ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے دنیا بھر میں آگاہی پروگرامز منعقد ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی، اور خاص طور پر سندھ میں اس حوالے سے خاصے پروگرامز اور ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ آج کا ہمارا یہی موضوع ہے اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، میں سب سے پہلے ان کا آپ سے تعارف کرانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر صاحب جان بدر صاحبہ، جو کہ پروگرام کوآرڈینیٹر ہیں ایکسیلریٹڈ ایکشن پلان کی۔ یہ ایکشن پلان جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کا پلان ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ السلام اختر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب، جو کہ نیوٹریشن آفیسر ہیں یونیسیف کے سندھ میں۔ یونیسیف یونائٹڈ نیشن کا جو بچوں کی صحت کا ادارہ ہے، یونیسیف، اس کے یہاں پر ہیں۔ السلام علیکم جناب ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ شروعات ہم، چونکہ ماؤں کی بات ہو رہی ہے، نومولود بچوں کی بات ہو رہی ہے، اور ماں کا دودھ پلانا کیوں اہم ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، ہم ڈاکٹر صاحب جان سے شروع کرنا چاہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ خود بھی ماشاءاللہ ایک ماں ہیں، اور آپ بتائیے کہ مائیں بچوں کو دودھ اب پلاتی ہیں آج کل، کیا پریکٹس ہے؟ تھینک یو سو مچ اختر۔ اور آج کا جو یہ ہمارا پروگرام ہے، اور یقیناً یہ ایک ہمارا پروگرام ویلیبل پروگرام ہے اور ان تمام ماؤں کے لیے، اور آپ نے انٹروڈکشن تو کرا ہی دیا ہے کہ گلوبلی اس مہینے کو منایا جاتا ہے اسی یاد کے تازہ کرنے کے لیے اور ماؤں کی ہیمرنگ کرنے کے لیے کہ جی آپ کا جو بچہ ہے وہ آپ کی کائنات ہے۔ کل کائنات اگر دیکھیں والدین کی، اور خاص کر کے ماں کی اپنا بچہ ہوتا ہے، تو بچے کے لحاظ سے آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ہماری مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ بوتل کا پلانا بہت ایک اہم ہوتا ہے شاید، اور بارہا یہ کہتی ہیں کہ ہمیں دودھ نہیں آ رہا۔ تو لہٰذا میں یہ کہوں گی یہاں پر کہ خدا نے جب بچے کو تخلیق کیا ہوا ہوتا ہے تو اس کے کھانے کا بندوبست بھی کیا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کی جو غذا ہے اس سے بچے کو امبلیکل کارڈ کے تھرو پوری غذا ملتی ہے۔ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے بعد اللہ میاں نے اس کے لیے دودھ کے خزانے ماں کے اندر رکھے ہوئے ہیں، جو کہ مائیں اس کو تسلیم نہیں کرتی ہیں۔ اوبیسلی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ساتھ میں اپنا دودھ بھی دیں اور ہم بوٹل فیڈ بھی کریں، مگر ایسا ہرگز 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 نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہو تو ودن 1 آور، 1 گھنٹے کے اندر ماں کو بچے کو اپنا دودھ دینا چاہیے، جو کلوسٹرم ہے، اور وہ ہم مائیں اکثر دائیاں ہوں یا مڈ وائز جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا اس کو ضائع کرتے تھے، حالانکہ وہ فل آف اینٹی باڈیز ہے، وہ آپ کی زندگی کی پہلی ویکسین ہے بچے کے لیے۔ تو لہٰذا اپنا دودھ صرف اور صرف 6 مہینے تک، حتیٰ کہ پانی بھی نہیں، ماں کو اپنا دودھ پلانا چاہیے، اور 6 مہینے کے بعد پھر اضافی خوراک ساتھ میں دینی چاہیے، اور 2 سال تک بچے کو اپنا دودھ دینا چاہیے۔ اب فائدے اگر آپ سے پوچھیں گے کہ جی فائدے کیا ہو رہے ہیں، اکنامیکل بہت بڑا فائدہ ہے، اتنا بوجھ نہیں پڑتا پیرنٹس کے اوپر دودھ کا، بوتل کا۔ پھر اس کے بعد پھر ڈائریا لگ گیا بوتل کے ساتھ، اگین وہ ایک اور ایپیسوڈ ڈائریا کا آیا، پھر نمونہ کہیں خدا نہ خواستہ ہو گیا، تو وہ بچہ غذائی کمزوریوں کا جو ہے نا شکار بھی ہوتا جاتا ہے، اور پھر بیماریوں کی بوچھاڑ بھی اس کے اوپر ہوتی ہے۔ میں آپ سے ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج بھی بہت ساری مائیں یا ساس صاحبان جو ہوتی ہیں وہ گھروں میں، وہ یہ سوچتی ہیں کہ جو پہلا دودھ ہوتا ہے اس کا کلر کچھ عجیب سا ہوتا ہے، کچھ صحیح نہیں ہوتا، تو یہ آج بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے بچے کو نقصان دے؟ آلموسٹ یہ کنسیپٹ تھوڑا سا کم ہوا ہے کہ نہیں جی پہلا دودھ، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ودن دا 1 آور، ہم تو کہتے ہیں آدھے گھنٹے کے اندر ماں کو اپنا ہی دودھ دینا چاہیے۔ وہی کلوسٹرم ہوتا ہے، گاڑھا وہ اسی لیے ہوتا ہے، رنگت اس کی پیلی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اب وہ جمع ہوا ہے، اور جیسے نکلے گا یقیناً پھر اس کو ایک فلو ملتا ہے دودھ کو، تو وہ میں نے کہا نا جیسے ویکسین ہے، وہ پہلی ہمارے لیے اینٹی باڈیز پروڈیوس کرتی ہے، تو یقیناً اس کو نہیں ضائع کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر مظہر صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ ڈاکٹر مظہر صاحب یہ بتائیے کہ سندھ میں خاص طور پر، اوور آل ویسے پاکستان کی بات آپ کر سکتے ہیں، لیکن سندھ میں خاص طور پر بچوں کی کیا صورتحال ہے، اور نیو بورنز بچوں میں ماؤں کی جانب سے دودھ پلانے کی جو شرح ہے وہ کیا ہے، اب اسٹیٹسٹکس کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بہت شکریہ آپ کا۔
ہمارے سندھ میں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً ہر دوسرا بچہ جو ہے وہ سٹنٹڈ ہے. سٹنٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عمر کے لحاظ سے اس کا قد چھوٹا ہے, اور تقریباً 23% کے قریب بچے ایسے ہیں جو بہت شدید قسم کی غذائی قلت کا شکار ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ نے جس طرح ماں کے دودھ کی افادیت کے بارے میں بات کی ہے تو اس کی نتائج بھی یا اس کے ریزلٹس بھی کوئی بہت حوصلہ افزا نہیں ہے. سندھ میں اس وقت تقریباً اگر ہم نیشنل نیوٹریشن سروے کے ریزلٹس دیکھتے ہیں تو تقریباً 45% ایسی مائیں ہیں جو پہلے 6 ماہ تک ماں بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہیں, لیکن اگر ہم دوسرے کچھ اور سرویز کے ریزلٹس دیکھتے ہیں تو یہ نتائج اس سے بھی کم ہیں. تو اسی میرے خیال میں, اور باٹل فیڈنگ جو ہے وہ بہت تیزی سے, اس کی وجہ بہت زیادہ ہے کہ ہمارے یہاں بریسٹ ملک سبسٹیٹیوٹس جو ہیں, جس کو ڈبے کا دودھ ہم کہہ لیں, جو کہ دودھ نہیں ہے, جو کہ ایک فارمولا ہے. فارمولا ملکس جو ہیں ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کی بڑی وجہ ان کی مارکیٹنگ ہے, اور ان کے بہت سارے اس حوالے سے ٹی وی پہ بڑے ہائی فائی اور بڑے فینسی انداز میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈبے کا دودھ پی کے آپ کا بچہ جو ہے بس وہ دوڑنا شروع ہو گیا اور کھیلنا شروع ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے کافی زیادہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. مائیں بھی بیچاری جو ہے نا ان کو ورغلا لیتے ہیں, وہ مائیں سمجھتی ہیں اچھا شاید یہ ہمارے دودھ سے بھی زیادہ اچھا ہے. اس حوالے سے سندھ حکومت نے جو ہے اس کے قانون میں جو ضروریات تھیں ان کو دوبارہ ریوائز کر لیا گیا ہے, جو کہ اسمبلی میں پہلے سے بھی 2014 کا قانون بھی موجود ہے. جتنے بھی اس قسم کے اس کی تشہیر اور اس کی فروخت, اس کی مکمل ممانعت ہے, لیکن اس کے باوجود فروخت ہو رہا ہے. تو اس کی قانون کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے یونیسیف نے نہ صرف سندھ میں بلکہ پورے پاکستان میں اس قانون کو دوبارہ سارے کو ریویو کیا ہے اور اس کو دوبارہ اسمبلی سے اپروو کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ماں کے دودھ کی افادیت اور اس کو بڑھانے کے لیے سندھ میں جتنے بڑے ہسپتال ہیں, آپ ان کو جتنے بھی ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں, سیکنڈری کیئر ہاسپٹلز ہیں, وہاں پہ بیبی فرینڈلی ہاسپٹلز ان کو بنایا جا رہا ہے. بیبی فرینڈلی کا مطلب جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ وہ بچہ دوست ہسپتال. بچہ دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ بچے کو اچھی کیئر ملے. بچے کو اچھی کیئر کیسے ملے؟ اس کو پیدائش کے فوراً بعد ماں کا دودھ ملے, اس کو پیدائش کے فوراً بعد ماں کے ساتھ رہنے کی اجازت ہو تاکہ وہ ماں کے ساتھ رہے. تو یہ بہت ساری ایسی اقدامات ہیں. 18 اسپتال ہیں جہاں پہ تقریباً تمام عملے کو تربیت پہنچا دی گئی ہے. اب اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ نہ صرف اس کو بڑے اسپتالوں میں بلکہ ایون بنیادی صحت کے جو مراکز ہیں وہاں تک اس سروسز کو BFHI یا بیبی فرینڈلی ہاسپٹلس کو لیا جا رہا ہے تاکہ وہ ایک پورا نیٹ ورک موجود ہو. اور کہیں ماں کو, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کئی دفعہ ماں کو دودھ پلانے میں اگر کوئی مشکلات درپیش آ رہی ہیں تو اس کے لیے جو صحت کا عملہ ہے اس کی تربیت ہو تاکہ وہ اس ماں کو اس کی جو بھی اس کی پریشانی ہے, جو اس کا مسئلہ ہے, اس کو حل کر سکے. تو اس حوالے سے بہت زیادہ بہترین. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب جان صاحبہ, یہ بتائیے کہ محکمہ صحت سندھ اس حوالے سے کیا ایفرٹس کر رہا ہے, اور خاص طور پہ یہ بریسٹ فیڈنگ منتھ کے حوالے سے بھی آپ لوگ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, اور اویئرنیس کے لیے کیا چیزیں چل رہی ہیں, اور آگے کیا پلان ہے؟ جی, اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیریکولم جتنے بھی ہیں نا, ہمارے مڈ وائفس کے ہوں, LHVs کو, نرسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان میں یہ ڈلوا دیا ہے کہ ماں کی دودھ کی افادیت کیا ہے, نمبر 1, یعنی کہ پری سروس. اچھا, ان سروس ہم نے یعنی کہ ہزاروں میں لوگوں کی ٹریننگ کرائی ہے, اپنے میڈک کی, پیرامیڈک کی, اس لیے کیونکہ میسیجز کاؤنسلنگ وہی کرتے ہیں ماؤں کی جب مائیں اسپتالوں کے اندر آتی ہیں. تو اس میں کاؤنسلنگ میں IYCF ایک ہماری ٹریننگ ہوتی ہے, وہ باقاعدہ 3 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے جس میں ہم ان کو ٹرینڈ کرتے ہیں. اب ظاہر ہے جب ٹریننگ ملتی ہے پیرامیڈک کو, میڈک کو, تو وہ آگے اس کو ٹرکل ڈاؤن کرتے ہیں. ٹرکل ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ کمیونٹی لیول پر بھی جب کمیونٹی ہیلتھ ورکر, لیڈی ہیلتھ ورکر جاتی ہیں گھروں میں تو ماؤں کو یہ ترغیب دیتی ہیں کہ پلیز آپ صرف اور صرف اپنا دودھ بچے کو پلائیں, باٹل فیڈ نہ دیں. اچھا, اس کے بعد پھر حکومت سندھ اس کے اندر لیکٹیشن مینجمنٹ ایک کورس ہے, وہ بھی ہم لوگ سکھاتے ہیں کہ کیونکہ اکثر میں صرف چھوٹی سی ایک مثال دوں تھرپارکر کی, کیونکہ ان کو اتنے بڑے چوڑے پڑے ہوتے ہیں باہوں کے اندر, آرمز کے اندر, تو وہ بچے کی پوزیشن نہیں بنا پا رہی ہوتی ہیں. جب پوزیشن نہیں بنتی تو بچہ اریٹیٹ ہونا شروع ہوتا ہے. تو اس بچے کو جب وہ اریٹیٹ ہوتا ہے بچہ, تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا, حالانکہ بچے کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ جو پریکٹسز ہیں نا, ہاؤ ٹو گیو, یہ بھی اچھا کہ یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے آپ لوگوں نے. یہ میں نے خود تھر میں بیٹھ کے 1 گھنٹہ خود میں نے ایکسپلور کیا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے. ماں یہ کہتی ہے ایسی چیزیں جو ایزیلی نوٹسیبل نہیں ہے, تو میں نے خود بیٹھ کے اس وارڈ کے اندر 1 گھنٹہ پورا میں نے بیٹھ کے دیکھا. پھر میں نے OPD میں جا کے دیکھا تو یہی مجھے چیز نظر آئی کہ یہ بچہ پوزیشن نہیں بنا پا رہا ہوتا ہے.
کیونکہ بچے کو اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو بچے کی پوزیشن بنانا اور بچے کو جب ماں اپنی گود میں لیتی ہے تو وہ جو ٹچ ہے نا اسکن ٹو اسکن ماں اور بچے کا, وہ اس بچے کے اندر توانائی لے آتا ہے, تو بچہ سکنگ پاور بچے کی تیز ہو جاتی ہے. تو ویسے رائٹ پوزیشن کیا ہے؟ رائٹ پوزیشن اس وقت تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی, بٹ یہ رائٹ پوزیشن ہے کہ بچے کو اپنے ساتھ لگایا جائے, بچے کو سر تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے, اور بچے کو اگر وہ, کیونکہ جتنی وہ سکنگ بچے کا پاور آئے گا تو خدا نے یہ قدرت نے رکھا ہے ہمارے ہارمونز کے اندر, تو پروڈکشن آف ملک بڑھتی ہے. جب پروڈکشن آف ملک بڑھتی ہے تو وہ دودھ بہنے لگتا ہے. تو یہ طریقہ کار ہوتے ہیں کہ ہم ترغیب دیتے ہیں, ٹریننگز کراتے ہیں, اور اس کے بعد ہم یہ میسیجز اب اس مہینے کے حوالے سے پمفلیٹس اور بل بورڈز اور ساتھ میں ٹی وی شوز اور اخبارات اور جو ہم دے رہے ہیں, یہ صرف نہیں کہ کراچی تک محدود ہے, نہیں, اوور آل. آپ کے ایکسیلریٹڈ ایکشن پلان جو ہے اس کے تحت کیا کیا چیزیں؟ جی اسی کے تحت ہو رہا ہے یہ سارا کچھ. یونیسیف کے تعاون سے یہ امپلیمنٹیشن پارٹنر ایکسلریٹڈ ایکشن پلان ہیلتھ ہے, اور کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارے پارٹنرز ہیں, ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں, تو اس وجہ سے ہم مل جل کے اس کام کو کر رہے ہیں. اور الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ اگلے جو سرویز آئیں گے اس میں ارلی انیشیشن آف دا بریسٹ فیڈنگ, یعنی کہ پہلے 1 گھنٹے کے اندر دودھ پینا, اور پھر اس کے بعد 6 مہینے تک ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ, یہ 2 بہت بڑے انڈیکیٹر ہیں جو کہ بچے کی موٹیلٹی کو ڈیکریز کریں گے, انفینٹ موٹیلٹی کو بھی اور چلڈرن موٹیلٹی کو بھی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر مظہر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ کراچی میں کیا ایکٹیویٹیز آپ لوگ کہاں کر رہے ہیں؟ کراچی میں تو اس طرح ہے کہ ہمارے کچھ پروجیکٹس ہیں جو ایکسلریٹڈ ایکشن پروگرام کے ساتھ چل رہے ہیں, جس میں ڈسٹرکٹ ایسٹ کراچی میں ہیں, گڈاپ میں ہیں, جو کہ پولیو ویکسین کے حوالے سے بھی ہیں, تاکہ پولیو ویکسین کے اپٹیک کے اوپر کے حوالے سے بھی, اور دوسرا وہاں پہ کہ جو اس میں اربن جو ہمارے ایریاز ہیں یہاں پر ایک بڑی تعداد میں آبادی وہ رہتی ہے جو شاید کہ وہ اربن کانٹیکس میں آنے کی وجہ سے ان سہولیات سے محروم تھی. تو اس حوالے سے کافی ساری چیزیں ہیں, لیکن میں ایک ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کووڈ کے حوالے سے خاص طور پہ ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ کووڈ سچویشن میں بھی ماں بچے کو اپنا دودھ پلانا جاری رکھے. کچھ احتیاطی تدابیر ہیں, آف کورس ماں کو اگر خدا نہ خواستہ کووڈ ہے تو اس کو ماسک پہن لینا چاہیے, اپنے اطراف کی جو چیزیں ہیں اس کو سینیٹائز کر لینا چاہیے, صاف رکھنا چاہیے, اور اگر بچے کے لیے اضافی غذا بنانی ہے, 6 ماہ سے اوپر عمر کا بچہ ہے تو اس کے لیے بھی کچھ احتیاطی تدابیر ہیں, ہاتھ دھو لینا ہے, سینیٹائز کر لینا ہے, جگہ کو صاف رکھنا ہے, ماسک پہننا ہے. تو ان چیزوں کو ساتھ رکھتے ہوئے ماں نے اپنا دودھ پلانا جاری رکھنا ہے. ایسی کوئی کووڈ کی وجہ سے ریسٹرکشنز نہیں ہے کہ ماں اپنا دودھ نہیں پلا سکتی. رائٹ. اور اس کے ساتھ اور کوئی میسج آپ لاسٹ میسج دینا چاہتے ہیں؟ اس کے ساتھ میسج تو ہمارا ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کو 2-3 دفعہ کہا ہے, میں بھی اسی میسج کو بار بار ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ تمام جو پریگننٹ خواتین ہیں پیدائش کے فوراً کیونکہ مردوں کا کردار بھی بڑا ہے ہمیں, لیکن مرد بھی تھوڑا اس کو پش کریں گے نا. وہ دیکھیے مردوں کے کردار کے حوالے سے بچہ کہ اچھا کیا آپ نے یاد کروا دیا. تو مردوں کا یہ ہے کہ گھروں کے اندر مرد اور خاص طور پہ جو دادی ہیں, نانی ہیں, ساس ہیں, وہ ڈیسیشن میکر ہیں بڑی, تو ان کا بہت بڑا اہم رول ہے. اور یہ ہمارے بزرگوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو بھی ماں نئی ماں بن رہی ہے تو اس کو پیدائش کے فوراً بعد دودھ پلانے کی طرف راغب کرنا, اس کی غذائی صحت کا خیال رکھنا, اور پیدائش کی 1 گھنٹے کے اندر دودھ پلانے کی بہت بڑی افادیت ہے. اور اس کے بعد 6 مہینے تک لگاتار پلانا. ماں کے دودھ میں پانی کی مقدار کافی ہے, اضافی پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور 6 مہینے کے بعد پھر آپ نے اس کی اضافی غذا جو ہے وہ شروع کرنی ہے, کمپلیمنٹری فیڈنگ, اس سے پہلے شروع نہیں کرنی ہے, اور 2 سال تک ماں کا دودھ پلانا ہے. یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے اور یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. تو یہی ہمارا پیغام ہے کہ ماں کے دودھ کے حوالے سے ہم جتنی بات کر لیں میرے خیال میں وہ اس سے کم ہے. اس کے ماں کو فائدے ہیں, بچے کو فائدے ہیں, ملک کی اکانومی کو فائدے ہیں, اور ماں کی جو اندر بہت ساری بیماریاں ہیں, کینسر ہے, بریسٹ کینسر ہے, اویرین کینسر ہیں, بہت بے پناہ فائدے ہیں اس کے. ڈاکٹر صاحب جان صاحبہ آپ کا کیا میسج ہوگا لاسٹ میں؟ میرا میسج یہی ہوگا کہ پہلا دودھ ضائع نہ کریں, پہلا دودھ بچے کو دیں, اور اس کے ساتھ جو 6 مہینے کے بعد جو ہم کہتے ہیں اضافی خوراک جو بچوں کو دینی چاہیے,
اور تمام مرد حضرات سے یہ میری مدبانہ گزارش ہے، جب بیوی کہے کہ سیریلک کا ڈبہ لیتے ہی آئیے گا ورنہ گھر نہیں آئیے گا کیونکہ بچے کو چاہیے، سیریلک بالکل نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں. ہاں برانڈ نیم ہم یوز نہیں کرتے اس لیے بٹ یہ ہے کہ مطلب یہ ہماری ہاں ایک بات ہے، کوئی بھی ناٹ پاؤڈر، پاؤڈر تو الگ ہو گیا. اوپر کے بعد یہ جو غذائی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ جو جتنی بھی غذائی جو چیزیں آتی ہیں مارکیٹ کے اندر اس میں اس کا تھوڑا سا زیادہ مطلب ایکسپوئر ہے. جو چیزیں نیچرلی اویلیبل ہیں آپ اسی میں سے ہی چیزیں بنائیں، اسی میں سے ہی اور چیزیں بنائیں، اور زیادہ مہنگا بھی نہیں پڑے گا. بالکل نہیں، وہی سبزیاں وہی. اس کے اندر بہت مختصر سا پیغام ہے، اور وہ پیغام ہے ماں کی صحت کے حوالے سے. ماں کی صحت اچھی ہے، حاملہ خاتون کی صحت اچھی ہے تو بچہ صحت مند ہوگا. تو آئرن اور فولک ایسڈ اور اپنی غذا کا ضرور خیال رکھیں تو آپ کی آئندہ نسلیں صحت مند ہیں. بہت شکریہ آپ کا مدر صاحب، سے آپ ہمارے ساتھ شریک رہے. ڈاکٹر صاحب جان بدر صاحب آپ کا بہت شکریہ، یہ اپرچونٹی ہمیں ملی اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس پہ مزید آگے بھی بات کرتے رہیں. ناظرین یہاں لیں گے ہم ایک بریک، اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کنٹونمنٹ بورڈز کی کیا سرگرمیاں چل رہی ہیں اور وہاں سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اور اب ہم بات کریں گے کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشنز کی کہ اس کی کیا صورتحال ہے. کراچی سمیت اندرون سندھ میں بھی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ جاری ہیں، کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، چھوٹے بڑے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور الیکشن کے ٹائم پہ آپ کو پتہ ہی کہ امیدواروں کو عوام یاد آ جاتی ہے اور وہ عوام کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کے پھر ووٹ کی درخواست کرتے ہیں. بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے امیدوار. میں ان کا آپ سے تعارف کرانا چاہوں گا، پھر ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کے پاس کیا خاص چیزیں عوام کو بتانے کے لیے اور وہ پبلک کے لیے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم رانا منصور علی صاحب جو کہ امیدوار ہیں برائے کونسلر ملیر کنٹونمنٹ بورڈ سے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا. ان کے ساتھ موجود ہیں جناب عدنان امین صاحب، اور عدنان امین صاحب ہیں امیدوار برائے کونسلر وارڈ نمبر 3 سے. بہت شکریہ آپ کا عدنان صاحب. تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب مناج الدین بقائی صاحب. مناج صاحب بھی کونسلر کے امیدوار ہیں اور ان کا جو وارڈ نمبر ہے وہ ہے 9. یہ تینوں امیدوار ملیر کنٹونمنٹ بورڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں پر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ہم رانا صاحب آپ سے شروعات کرنا چاہیں گے. رانا منصور علی صاحب جو ہیں وہ وارڈ نمبر 7 سے امیدوار ہیں کونسلر کے. رانا صاحب پہلے تو اپنا تعارف کروائیے، آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کب پالیٹکس میں آئے، کیسے شروعات ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ پہلے تو جو ہے نا میں اپنے علاقے کے لیے مطلب کام کر چکا ہوں. الحمدللہ بجلی کا کام میری برادری راجپوت برادری ہے جس کو بغیر کسی سپورٹ کے الحمدللہ صرف برادری کے بہاف پہ راجپوت برادری جس نے میرے علاقہ ایک چھوٹا سا بلاول جو کہ گوٹ ہے وارڈ 7 جس کے اندر بجلی کا کام اور گیس کا کام یہ ہم اپنے بل بوتے پہ اپنے بہاف پہ اپنا پیسہ لگا کے اپنا وقت اپنی جدوجہد کے ساتھ ہم نے الحمدللہ وہاں پہ کام کرایا. باقی دیگر پارٹیاں یہاں پہ آئیں، ہم نے سب کے ساتھ تعاون کیا، سب کو ووٹ دیے، وقت دیا، لیکن ہمارے علاقے کے اندر اس وقت تک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پینے کا پانی تک مہیا نہیں ہے. اچھا. سیوریج کا مسئلہ ہے ہمارا، گلیوں کا مسئلہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ الحمدللہ میرے علاقے کی جو عوام ہے وہ مجھے جانتی ہے بائی نیم. ٹھیک ہے جی. اور میں نے کام کیا الحمدللہ اپنی قوم کے ساتھ مل کے، اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے، اپنی برادری کے ساتھ مل کے، اپنے لوگوں کو، اپنے محلے کے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچایا. فنکشن لیگ کب آپ نے جوائن کی؟ فنکشن لیگ الحمدللہ میرے جو بھائی ہیں وہ تو کافی عرصے سے چل رہے ہیں، لیکن میں نے ابھی تقریباً 6 ماہ پہلے پارٹی کو جوائن کیا. اور انشاءاللہ صرف پارٹی کو جوائن کرنے سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جیسے سردار رحیم صاحب ہیں ان کے توسط سے یا پیر صاحب پگارا کے توسط سے ایک ہمیں اسٹیشن چاہیے تھا. الحمدللہ انہوں نے ہمیں ایک جگہ دی، ہمیں عزت دی. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، کامیاب کرے، کیونکہ وہ کرپشن زدہ لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ واحد جماعت ایسی ہے کہ جس میں کوئی پینچر نہیں ہے، کوئی مطلب کرپٹ نہیں ہے یہ لوگ. اور ہمیں ایک اسٹیشن ملا ہے کام کرنے کے لیے، اور میں اپنے علاقے کے لوگوں سے یہ درخواست کروں گا اور جو ہے نا ملیر کینٹ کے لوگوں سے درخواست کروں گا کہ عدنان بھائی ہیں میرے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ملیر کینٹ کے کافی سارے لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک الیکٹریشن کا کام کرنے والا بندہ جس کو آج ایک کونسلر کی سیٹ پہ کھڑا کیا گیا ہے، اور مجھے میری عوام نے، میری جماعت نے، پیر صاحب پگارا نے، سردار رحیم صاحب نے ایک یہاں پہ لا کے کھڑا کیا ہے. تو انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا تو مجھے امید ہے انشاءاللہ میں اپنی عوام کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا. اگر اللہ نے مجھے موقع دیا اور میری عوام نے موقع دیا تو میں انشاءاللہ ان کے لیے کام کروں گا. ٹھیک ہے. رانا صاحب، رانا منصور صاحب، ماشاءاللہ ارادے آپ کے اچھے ہیں، اور جو ملیر کنٹونمنٹ
बोर्ड के जो अवाम हैं, जो वोटर्स हैं, वो भी उन्हें देख लें, उन्हें पहचान लें और ये उम्मीदवारों का तारुफ भी एक तरह से वो जान लें कि कौन लोग क्या बातें कर रहे हैं, ताकि फिर उनके वोट से वो जब इलेक्ट हो जाएं तो फिर उनसे जवाबदही भी हो सके कि उन्होंने क्या वादे किए थे। अदनान अमीन साहब काउंसलर के उम्मीदवार हैं और इनका वार्ड नंबर है 3 मलिर कंटोनमेंट बोर्ड से। अदनान साहब अपना तारुफ करवाइए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक छोटा सा मुलाजिम हूँ और छोटी सी मेरा बिज़नेस है जो मोबाइल शॉप वगैरह है, और एक मैं प्रॉपर्टी का बिज़नेस करता हूँ। इससे पहले मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं था। मैं सिर्फ असर रसूख रखता हूँ, कैंट बाज़ार के अवाम से बहुत ज़्यादा मुखातिब होकर ये बात करता हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस वजह से वोट दिया जाए क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ उन सारे वीडियो से ख़त्म करना चाह रहे हैं जो सेलेक्ट होकर आते हैं और जो पैसे लगा के इस सीट के लिए हासिल करते हैं। मेरी आवाम से यही दरख्वास्त है कि सबसे पहले इसी बात पे कोशिश करें, मुतवज्जह हो कि ऐसे बंदे को सेलेक्ट करो। काउंसलर ऐसा होना चाहिए जो आम आदमी हो, जिस पे आप लोगों का एक्सेस हो। रात को 12 बजे भी आप उनको दरवाज़ा कर कटाए, कम से कम आप लोगों के लिए निकल सके, आपके लिए मसाइल हल कर सके। सबसे बड़ी वजह यह है जिसके लिए मैं खड़ा हूँ। हमारे मसाइल कुछ इस तरह से हैं, जिस तरह कब्रिस्तान का मसला है, वहाँ पे हमारे मसाइल है, पानी का मसला है, टैक्सेस का मसला है, ग्राउंड्स का मसला है, वहाँ पे ग्राउंड का मसला है। कंट्रोल बोर्ड का ऐसा इलेक्ट होने का काउंसलर का मकसद यही है कि आपका मंशूर, आपकी जितने भी राय है आप बयान कर सको, उनके मुतालिक जो आपके अवाम के मसाइल है। बिजली का मसला है, हमारे PMTs का मसला है, उनको हल करने के लिए, जिसके लिए मुझे मुस्लिम लीग फशलन ने टिकट दिया है। इसी वजह से कि हमें ऐसा बंदा चाहिए जो अवाम के अंदर हो, ना कि पैसों से आए टिकट ले और इस तरह से आए कि सबके अवाम के अंदर एक खास तरजीह रखता हो, जिसके लिए मैं आया हूँ। अदनान अमीन साहब, आप काफ़ी पुरजोश हैं, जिन्हें अल्लाह करे आप हिम्मत करें और कामयाब हों। और हम चलेंगे जनाब मिनाजुद्दीन बकाई साहब की तरफ, जो कि काउंसलर के उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 9 से। तो मिनाज साहब, आपका क्या तारुफ है और क्या इशूज़ हैं जिनको आप एड्रेस करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमको मौका दिया आपने, मेट्रो वन ने, और हमारी पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस काबिल समझा हम लोगों को कि हमें ये काउंसलर की सीट थी, जिसमें सरदार अब्दुल रहीम साहब हैं, दीगर ओहदेदारान हैं बड़े। तो और बाकी मैं एक सादी टाउन छोटी सी सोसाइटी है उससे ताल्लुक़ रखता हूँ, वार्ड 9 उधर ही आता है। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे काउंसलर का टिकट दिया है और वहाँ का जो बेसिक मसला है वो एक ट्रांसपोर्ट का है और बहुत सारे ऐसे मसले छोटे छोटे जो वहाँ नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि वो एरिया सोसाइटी पार्कलैंड के अंडर में भी आता है और कैंटोनमेंट के अंडर में भी आता है। तो दोनों ही उस चीज़ पे निग्लिजेंसी करते हैं। तो इसीलिए अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने उनसे भी ये बोला अपने फंक्शनल लीग से कि हमको आप ऐसा बंदा दें ताकि वो उससे उस तक रसाई हो। तो उन्होंने मुझे कैंडिडेट बना दिया। तो अब लोगों को एक्सेस है, क्योंकि 21st ईयर हो गए मुझे वहाँ पर रहते हुए, तो लोगों तक आसानी से उन्होंने कहा आप दूसरों की तरफ क्यों देखते हैं, आप जो खुद हैं ना, तो आप आए मैदान में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और इस चीज़ पे मैं अपने दोस्तों को भी बोलना चाहूँगा कि वो मुझे सपोर्ट करें, और उनके ही इलाके का ही हूँ मैं, वहीं पे रहता हूँ 21 साल से और वहीं पर ही काम हो रहा। मेरे वालिद साहब ने भी यूनियन में काफ़ी वक्त गुजारा है वहाँ पर इलाका यूनियन में, तो उन्होंने भी वक्त दिया। लेकिन अब इलेक्शन है माशाल्लाह से होने वाले हैं, तो इसमें सपोर्ट होगी आवाम की तो बहुत अच्छा होगा और इससे इंशाल्लाह। ठीक है, राना मंसूर अली साहब, आपकी तरफ हम आएंगे वापस। तो आपका क्या विजन है, आप जो मसाइल हैं उनको कैसे एड्रेस करेंगे, क्या आपने रोड मैप क्या बनाया है, क्या प्लान किया? इंशाल्लाह मेरा सबसे पहले जो इलाके के अंदर काम है, क्योंकि मेरी एक छोटी सी आबादी, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि बिलावल जो कि वो एक छोटा सा गोट है जिसका शायद कोई बंदा नाम भी नहीं जानता होगा। मलिर कंटोनमेंट बोर्ड के बिल्कुल बराबर का एरिया है, लेकिन वहाँ पे गलियों के मामलात हैं, सीवरेज का मसला है, पीने के पानी का मसला है और दीगर मसाइल है। यहाँ वहाँ पे कब्रिस्तान की जगह नहीं है, कोई सरकारी स्कूल नहीं है। इंशाल्लाह मेरी पार्टी की क़यादत ने मुझे मौका दिया है इंशाल्लाह, और मेरे इलाके के लोग मुझे जानते हैं कि मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो जज्बात हैं कि जो मैं खिदमत कर सकता हूँ, और मैंने पहले भी कोशिश करके खिदमत की है। और इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो मैं सबसे पहले मेरे इलाके के अंदर पानी के मसाइल हैं, फिर स्कूल के मसाइल हैं, उसके बाद सीवरेज के मसाइल हैं, इंशाल्लाह इसको तरजीह दूंगा। अदनान अमीन साहब, आपका क्या प्लान है? प्लान सबसे पहले यही है, क्या प्रायोरिटी है, क्या करने जाएंगे? सबसे पहली प्रायोरिटी ये हमारे टैक्सेस का है।
जो कैंटोनमेंट बोर्ड के टैक्सेस है जो अभी तक इस पे अमल दरामद नहीं हुआ, 120 गज के टैक्स के ऊपर हमारे पानी का टैक्स 5,200 रुपये पर मंथ आ रहा है, जिसके लिए अभी हमने एक वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पे भी दरख्वास्त दी है और एप्लीकेशन सब दोस्तों ने सबमिट भी की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स पानी का आ रहा है और उसके बाद बोर्डों का टैक्स है। इस तरह से हमारे जो आवाम के मसाइल है, दुकानदारों के सबसे ज़्यादा मसाइल है, टाइमिंग का मसला है, जिसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं और इसी प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं कि कम से कम एक ऐसा नुमाइंदा हो जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, माशाल्लाह मुस्लिम लीग फैशन साहब उन्होंने सेलेक्ट किया, तो इसी वजह से सेलेक्ट किया कि आप ऐसा नुमाइंदा हमें चाहिए कि सबके आवाम के अंदर हो और हमारे मसाइल जो है ग्राउंड का मसला है, बिजली का मसला है, PMTs का मसला है, जिनको हम इंशाल्लाह बखूबी जानते हैं कि किस तरह हल करना है। आवाम से इसी तरह से दरख्वास्त भी करेंगे कि हमें सपोर्ट करें, पूल को सपोर्ट करें और इंशाल्लाह सारे मसाइल हल करेंगे। आपके इलाकों के नौजवानों के क्या इश्यूज हैं ज़्यादातर और उनको आप किस तरह एंगेज करने का इरादा रखते हैं? नौजवानों के सबसे ज़्यादा इश्यूज यही है कि दुकानदार हजरात जो है उनके मसाइल है। सबसे बड़ा मसला जो हमारा है NOCs का है, जो कि एक काउंसलर का काम है, पुलिस वेरिफिकेशन का काम काउंसलर का काम है और हमें चाहिए कि ऐसा बंदा हो कि हम उसके पास रसाई आसानी से करें और आवाम भी यही चाहती है और नौजवान भी यही चाहती है कि एक्सेस इस तरह से हो कि हम आम आदमी को सेलेक्ट करें, ना कि पैसों पे। ठीक है, मिनाजुद्दीन बगाई साहब, आपका क्या रोड मैप है, क्या प्लान क्या होगा आपका? देखिए, प्लान तो अभी मेरा पहले तो इलेक्शन फर्स्ट है, उसमें वोटिंग के हवाले से मैंने कैंप भी लगाया उधर इलाके में और डोर टू डोर लोगों को जाके कैंपेनिंग भी कर रहा हूँ, तो लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। क्या कहते हैं लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। अच्छा। पीर साईं पगारा की माशाल्लाह सबको आजमा लिया उन्होंने? जी बिल्कुल, सबसे तंग है? बिल्कुल तंग है, जाहिर सी बात है। कोई बोलता है रोटी कपड़ा मकान, कोई बोलता है कुछ, तो इसलिए तब्दीली का भी कोई फायदा नहीं है फिल वक्त, क्योंकि थक चुके हैं लोग ना। बहुत सारी कंप्लेन्स हैं, क्योंकि एक इलाका छोटा सा इलाका है, 4 दीवारी है, उसमें 2 स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, एक कैंटोनमेंट बोर्ड है और एक पार्कलैंड है। दोनों जगह ड्यूज भर भर के आवाम का कुछ होता नहीं है, गली तक कच्ची है, जबकि इतना पोश इलाका है, उसमें गली तक अभी कारपेट नहीं हुई हुई। तो ये सब चीजें उनके अंडर में आती हैं और वो मेंटेनेंस चार्जेस उसके ले रहे हैं, लाखों रुपए ले रहे हैं, लेकिन उसका कोई वही नहीं है, सुनवाई नहीं है, मसला हल नहीं हो रहा। पानी का शॉर्टेज 15 डेज आफ्टर वाटर सप्लाई ऑन होती है हर ब्लॉक में, तो बहुत इशू है वो। और वो क्या है, पार्कलैंड के अंडर है। पार्कलैंड वाले बोलते हैं हम तो वाटर टैंकर ज्यादा चलता होगा, वाटर टैंकर डलवाना पड़ता है लोगों को, लोग मेंटेनेंस भी भरे लाखों रुपए और उसके बाद वाटर टैंकर के भी पैसे भरे। मैंने खुद डलवाए अपने घर में, मुझे 21 साल हो गए उधर रहते हुए, आज तक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये अभी जो हुकूमतों को मौका मिला और जो लोग आए, उन्होंने ऐसा हाल किया कि 1 रुपया नहीं लगना इलाके के अंदर। आपका मैसेज क्या होगा, फाइनल कमेंट क्या है आपका, क्या मैसेज देना फाइनल फॉर्मेट यही देना चाहूंगा मैं लोगों के आप उन लोगों के पास ना जाएं जो एक टिकट के लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं, उसके बाद वो अवाम अपनी जो पब्लिसिटी है उसके ऊपर लाखों रुपए लगाते हैं और बेताशा खर्च करते हैं कि दिखता है कि ये पैसा एक नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। क्योंकि अच्छी पार्टी की पहचान ही वही है जो ना तो देते हैं ना तो लेते हैं। हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है जिससे हमें उम्मीदें हैं अच्छाई की और उनसे हमें उनकी उम्मीदें हम पे टिकी हुई हैं। ठीक है, और अदनान अमीन साहब, आप फाइनल कमेंट क्या होगा आपका? फाइनल कमेंट यही है माशाल्लाह से कि हम सरदार अब्दुर्रहीम साहब की तरफ से हमें टिकट मिला है और वो चाहती भी यही है कि ऐसे अवाम, ऐसे नौजवान आए, ऐसी क़यादत आए जो पैसों पे नहीं आए, ना पार्टी की तरफ से हमें कुछ वो है, और वो कहते हैं कि अपना पैसा लगाओ और ख़र्च करो और आवाम को अपना प्रोमोट करो। अगर आप लोग इसी तरह से, बाकी पार्टीज को हम देखते हैं वो टिकट खरीदने के लिए भी पैसे देते हैं, नौजवान को खरीदने के लिए भी पैसे देते हैं, हालांकि वो पैसे फिर उन्हीं से वसूल करेंगे, इक़्तिदार में आके उन्हीं से वसूल करेंगे। हम तमाम नौजवान को ये इस तरह से बयान करते हैं कि आप लोग अगर इस तरह से टिकट खरीदते हो और वोट खरीदते हो तो आप लोगों के लिए कल ये लोग आप लोगों से पैसे निकालेंगे, नौजवान क़यादत से भी निकालेंगे और तमाम सबसे निकालेंगे। हमारी कोशिश यही है कि इंशाअल्लाह लोगों के दिल में सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ लाएं कि कम से कम आप लोग अपना ज़मीर ना बेचें, और इंशाअल्लाह इस पर मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ। लोगों ने मुझे तसल्ली दी है और मैं उनसे बहुत ज़्यादा वाकिफियत रखता हूं। ठीक है, राना मंसूर अली साहब, आपका क्या लास्ट मैसेज क्या होगा? जी, लास्ट मैसेज मेरा यही है कि जैसे कि दूसरी जमातों ने तब्दीली का नारा लगाया लेकिन देखने को कुछ नहीं मिला, चेंजिंग का वादा किया, असल में तब्दीली पीर साहब पगारा और अपने सरदार रहीम साहब
ان کی طرف سے دیکھنے کو مل رہی ہے کہ میرے جیسا ایک چھوٹے طبقے کا بندہ الیکٹریشین کا کام کرنے والا، عدنان بھائی ہیں، ان کی چھوٹی سی ایک دکان ہے، یا منہاج بھائی ہیں، تو یہ تبدیلی اس کو کہا جاتا ہے کہ جماعت کے اندر ہمیں نئے لوگوں کو، نوجوان نسل کو موقع دیا جانا چاہیے. ہر پارٹی نے موقع مانگے، ہم نے دیے، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا. انشاءاللہ پیر صاحب پگارا اور سردار رحیم صاحب سے ہماری پوری امیدیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. آپ کے چینل کی توسط سے، آپ کے چینل کا، رن صاحب آپ کا بڑا شکریہ کہ ہماری آواز عوام تک جائے گی انشاءاللہ، اور ہمیں موقع ملے گا تو ہم انشاءاللہ کام کریں گے ہماری جماعت. بہت شکریہ آپ تینوں نوجوانوں کا، سبھی ماشاءاللہ نوجوان ہیں، آپ تینوں کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا ویژن جو ہے ہم سے شیئر کیا. اور ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ملازمین جو ہیں وہ علاج سے کیوں محروم ہیں اور واٹر بورڈ کی ڈسپینسریز پر تالے کیوں پڑے ہوئے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اور اب ہم بات کریں گے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی، جہاں کے ملازمین ہیں جو وہ طبی سہولیات سے محروم ہیں. ملازمین کو طبی سہولتیں نہیں مل رہی. مختلف واٹر بورڈ کی جو کالونیز ہیں وہاں پہ جو رہائشی ملازمین ہیں انہیں طبی سہولتوں کے حصول کے لیے ہیڈ آفس آنا پڑتا ہے، اور ایک لمبا پروسیس طے کرنے کے بعد جا کے انہیں پھر ریفر کیا جاتا ہے کسی اسپتال میں یا کسی میڈیکل اسٹور کی طرف. اور اسپتالوں میں بھی صرف 2 اسپتال ہیں جہاں پر بہتر طبی سہولیات انہیں ملتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ اور بھی متعدد اسپتال ایسے ہیں جو صرف برائے نام اسپتال ہیں، اور وہاں پر مریضوں کو یا تو بھیجا نہیں جاتا، اور اگر بھیجا جاتا ہے تو ان سے کچھ سیٹنگ کر کے اور معاملات چلائے جا رہے ہیں. تو واٹر بورڈ کے ملازمین اس حوالے سے خاصے پریشان ہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ واٹر بورڈ کے ملازمین جو پینشنرز ہیں ان کے مسائل پہ ہم نے بات کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹائرمنٹ کے جو بینیفٹس ملازمین کو ملنے چاہیے تھے ٹائم پہ، ان کے ایشوز پہ ہم نے بات کی تھی. اور اب ہم میڈیکل کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ واٹر بورڈ کے جو ملازمین ہیں انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے. میڈیکل کی فیسلٹیز انہیں بر وقت نہیں مل پا رہی ہیں، اور جو واٹر بورڈ کے ڈسپینسریز جو کسی وقت میں چلتی تھی، آن ہوا کرتی تھی، وہ کھلی رہتی تھیں، وہ اب بند ہیں، اور ان ڈسپینسریز پر تالے بھی پڑے ہوئے ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں آپ اپنی اسکرین پر وہ فوٹیج بھی دیکھ سکیں گے جہاں پر ڈسپینسریز بند ہیں اور ان پر تالے پڑے ہوئے ہیں. نہ صرف تالے پڑے ہوئے ہیں بلکہ ان ڈسپینسریز کا جو سامان ہے وہ بھی غائب ہے. وہاں پہ جو فرنیچر تھا وہ بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو آلات تھے وہاں پر، جو چیک اپ کی چیزیں تھیں، وہ بھی وہاں پر موجود نہیں ہیں. ماضی میں یہ پریکٹس ہوا کرتی تھی کہ وہاں پر انہیں ڈسپینسریز پر ملازمین کا جو معائنہ ہے وہ وہاں پر ہوتا تھا، وہاں پر ڈاکٹر اویلیبل ہوتا تھا، اور پھر معمولی نزلہ زکام بخار کی دوائیں تو ان کو وہیں مل جاتی تھیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی سیریس مسئلہ ہوتا تھا تو پھر ملازمین کو ریفر کیا جاتا تھا کسی بھی اسپتال کی طرف. لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا ہے، اور تقریباً 10 سال ہونے کو ہیں جو میڈیکل کا سارا سسٹم ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ واٹر بورڈ نے پرائیویٹائز کر دیا ہے، نجی اسپتالوں کے حوالے کر دیا ہے، ملازمین کو نجی اسپتالوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، اور وہاں ان کو ریفر وہاں کرتے رہتے ہیں. اس حوالے سے ہم کچھ بات بھی کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب سہیل میمن صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں ڈیموکریٹک لیبر فرنٹ کے، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ دوسرے جو مہمان ہیں وہ موجود ہیں جناب سید منور رضا صاحب. اور منور رضا صاحب ہیں صدر مزدور یونین واٹر بورڈ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدر ہیں لیبر ونگ مسلم لیگ نون سندھ کے. السلام علیکم منور صاحب. منور صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ منور صاحب کو شاید آواز نہیں جا رہی ہے. اور سہیل میمن صاحب السلام علیکم. سہیل میمن صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں. اچھا سہیل میمن صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں شو میں. ہم واٹر بورڈ کے ملازمین کے میڈیکل کے جو مسائل ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت واٹر بورڈ کی جو ڈسپینسریز ہوا کرتی تھی کیا ساری ڈسپینسریز بند ہو چکی ہیں، اس پہ تالے لگ گئے ہیں؟ جی جناب بھی تقریباً کر دی ہیں 10 سال تقریباً ڈسپینسریز بند کر دی ہیں اور تالا. تو اب ملازمین کو میڈیکل کے حصول میں کیا مشکلات ہیں؟ اب کیسے علاج کیسے ہوتا ہے ملازمین کا؟ ملازمین کی صورتحال یہ ہے کہ ہیڈ آفس میں انہوں نے سینٹرائز کر کے جو ہے وہ ڈاکٹرز کا ایک ڈی ایم ایس اور 2 ڈاکٹر بٹھا رکھے ہیں. چلیا اور گارو اور دیگر علاقوں سے جو ہے وہ لوگوں کو ہیڈ آفس آنا پڑ رہا ہے. اور وہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں وہ اگر کوئی ایڈمیشن ہے تو وہ بھی نہیں دے رہے. ابھی ڈاؤن نے بھی جو ہے اپنا بند کر دیا تھا، اب ڈاؤن نے جو ہے بڑی مشکل سے جو ہے وہ کھولا. تو باقی بہت چیزیں جو ہے درپیش ہو گئے، مسائل درپیش ہو گئے لوگوں.
تو ڈاؤ نے کیوں بند کر دیا تھا, اور دوسرے اور کون سے اسپتال ہیں ایسے جہاں پر بہتر طبی سہولیات مل رہی ہیں کیا ملازمین کو؟ جناب صرف ڈاؤ ہی ایک بڑا اسپتال ہے ہمارے پاس جو طبی سہولیات دے رہا ہے. باقی اسپتال جو ہے وہ بالکل اپنا بند کر چکے ہیں کہ جی ہمیں پیمنٹ ہی نہیں ہو رہی. اچھا, تو اب ملازمین کو دوائی لینی ہوتی ہے, نارملی بھی کچھ ہو جائے, نزلہ زکام بخار ہو جائے, کھانسی ہو جائے, کان میں درد ہو جائے, کیا کریں گے پھر وہ صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ نزلہ زکام کھانسی کے لیے تو ہاسپٹل ویسے ہی نہیں لے رہا, اور ہمارے پاس جو ہے ڈسپینسریز ہوا کرتی تھی, جو پارٹ ٹائم میڈیکل آفیسر ہوتے تھے وہ بالکل ختم کر دیے گئے. تو لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے اپنے جیب سے جو ہے اپنے علاقے کے ڈاکٹروں کو 300 400 500 روپے خرچ کر کے اور دکھانے میں مجبور ہو گئے. ٹھیک ہے, سہیل میمن صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہیں, اور منور رضا صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. منور رضا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ منور رضا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بہت سلو آ رہی ہے, نہانے کے برابر. اچھا, منور رضا صاحب کو آواز بہت سلو آ رہی ہے, ذرا دیکھ لیں ٹیکنیکل ٹیم ہماری. اور منور رضا صاحب یہ بتائیے کہ ملازمین کے مسائل کے حوالے سے آپ نے بھی احتجاج کیا تھا, تو آپ نے کیا مطالبات رکھے تھے اور اس کا کیا اثر ہوا؟ آپ کی آواز بہت سلو ہے, تھوڑی آ رہی ہے, میں جواب دے دیتا ہوں. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو احتجاج کیا تھا ملازمین کے مسائل کے حوالے سے, اس میں کیا مطالبات آپ نے رکھے تھے اور اس پر کیا عمل ہوا؟ دراصل ہم نے احتجاج کیا تھا عرصے دراز سے, ہمارے یہاں جو چلا آ رہا ہے سلسلہ پچھلے 3 سال سے, کہ جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں ان کی پیمنٹ نہیں کی جاتی, جو حاضر سروس ملازمین ہیں ان کو فنڈ بھی نہیں دیا جاتا, اور اس کے علاوہ میڈیکل کی بدترین صورتحال ہے. سارے اسپتال بند ہیں, کوئی میڈیکل اسٹور دوائی نہیں دے رہا, تمام لیبورٹریاں بند ہیں, حالانکہ 40 کروڑ کا بجٹ ہے تقریباً, اور اس میں بھی مس مینجمنٹ اور کوئی پیمنٹ نہیں کی جا رہی. تو مجھے یاد ہے اچھی طرح 93 میں 98 میں ہماری سی بی اے تھی, ہمارا 12-13 کروڑ کا بجٹ تھا, اور الحمدللہ بہت اچھی میڈیکل فیسلٹیز تھی, بڑے مطمئن تھے لوگ. مگر آج بڑی افراتفری کا عالم ہے, اب واٹر بورڈ کا ملازم بہت بری طرح پریشان ہے, میڈیکل تو بالکل سمجھنے ہے ہی نہیں, اور تمام فیسلٹیز بھی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی قانون ہی نہیں ہے, کوئی سی بی اے نہیں ہے, کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. نامعلوم وجوہات کی بنا پہ میری سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسے حالات کیوں کریٹ کیے جا رہے ہیں. تو آپ منور صاحب کیا کہنا چاہیں گے, مطالبہ کیا ہوگا آپ کا؟ ہمارا تو مطالبہ یہی ہے سر, سب سے پہلے کہ لوگوں کو میڈیکل فیسلٹیز دی جائیں, اسپتال بند ہیں ان کی پیمنٹ کی جائے, میڈیکل اسٹوروں کی پیمنٹ کی جائے, تاکہ لوگوں کو دوائیاں دے سکیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو حالات کراچی کے بدترین حالات ہیں, اسپیشلی سیوریج کا ہمارا ملازم ان گٹروں میں کام کرتا ہے جس میں کورونا کے جراثیم بے تاشا ہیں, کورونا کے مریضوں کا فضلہ اس میں جاتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں جس مرض سے پوری دنیا متاثر ہے, اس مرض کی جو گندگی ہے وہ صاف کرنے والے کو میڈیکل فیسلٹیز نہیں. وہ دیکھنا کتنی انصاف کی چھوڑی جائے. چلیں, بہت شکریہ آپ کا منور رضا صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے ہیں. اور سہیل میمن صاحب کی طرف میں جانا چاہوں گا. سہیل میمن صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو لکشری گاڑیاں نظر آ رہی ہیں اسکرین پر بھی ناظرین نے دیکھی ہیں, یہ لکشری گاڑیاں خریدنے کے لیے واٹر بورڈ کے پاس پیسے ہیں, یہ گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں, اور مریضوں کے علاج کے لیے پراپر انتظام نہیں ہے؟ جناب یہی واٹر بورڈ کے اندر جو ہے المیہ ہے کہ افسران کے پیٹرول گاڑیاں اور دیگر جو ہے لگژریز کے لیے تو ان کے پاس بجٹ آ جاتا ہے. موجود بجٹ ہے تو خوشی کی بات ہے کہ آپ لاکھ پروگرام چلائیں گے, تو اس حوالے سے کھولنے کا انڈیا دے دیا ڈی ایم ڈی ایچ آر ڈی نے, ہیومن ریسورسز نے. تو ہمیں امید ہے کہ یہ آپ کا یہ پروگرام جو چل رہا ہے اس کے بعد ڈسپینسریز جو ہے وہ اس کے تالے جو ہے کھل جائیں گے اور ایجوکیشن شروع ہو جائے. بہت شکریہ آپ کا سہیل میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور ناظرین, ہم نے آپ کو بتایا کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ملازمین کے کیا مسائل ہیں, طبی مسائل خاص طور پر کیا ہیں, واٹر بورڈ کی ڈسپینسریز کیوں بند ہیں, ان پر تالے کیوں لگ گئے ہیں, اور حالات و واقعہ سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا ہے. لیکن یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے, اور مزید بھی آپ کو بتائیں گے اگلے آنے والے اپنے شوز میں مزید حقائق کے ساتھ کہ کیا ایشوز ہیں اور کیوں ہیں, اور اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.